اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں مولوی اشرف جلالی ناصبی، اس بندے کی جو کیبنٹ ہے، کیونکہ وہ حضرت تو اب بیمار ہیں، اس کی جو سارے سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو پوری کیبنٹ ہے جلالی گروپ کی، صراط مستقیم جو ادارہ ہے ان کا، یہاں پر اشرف جلالی کے وہ شاگرد جن بیچاروں کو ابھی تک اردو بھی پڑھنا نہیں آتی، وہ آج کل مفتی حنیف قریشی صاحب ان سے مناظرے کے لحاظ سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں کبھی بھی اس موضوع پہ آپ کے سامنے حاضر نہ ہوتا اگر اس مناظرے کا جو ٹاپک تھا وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات گرامیہ قادر نہ ہوتی۔ بی بی صلوات اللہ علیہا کی ذات قدسی صفات پر جو مولوی اشرف جلالی نے بکواس کی تھی کہ نعوذ باللہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا خطا پر تھیں، اس موضوع پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے ڈائریکٹ اشرف جلالی کو مناظرے کا جو چیلنج دیا، اور اس کے شاگردوں نے آگے سے کیا اول فول باتیں کی ہیں وہ آپ دیکھیں ویڈیو۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دلائل سے یہ بات آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آیا اس مناظرے کی کنڈکشن ہونی چاہیے یا نہیں۔ آج بھی چیلنج ہے اور کھلا ہمارا چیلنج ہے کہ جس وقت یہ ہلکی سی بھی سٹیٹمنٹ دے گا کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، ان سے علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، جلالی صاحب جس ہاسپٹل میں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، 48 گھنٹے قبل میں نے سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنا ایک بالکل باطل نظریہ دیا تھا کہ باغ فدق کے معاملے پر بی بی پاک خطا پر تھیں یا ان سے غلطی ہوئی جب انہوں نے مطالبہ کیا، اور بعد ازاں ان کا یہ جو دعویٰ تھا اس کو انہوں نے درست ثابت کرنے کے لیے مزید کئی ایسی غلطیاں کیں کہ جس سے واضح طور پر اہل سنت و جماعت سے ان کا انحراف لازم آتا ہے۔ تو میں نے اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ میدان مناظرہ میں آئیں، وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے سے 48 گھنٹے کے اندر یہ اعلان کریں کہ وہ میرے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ کریں گے۔ بہرحال میں تمام عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھی یہ تیاریاں کر رہے ہیں، وہ حوالے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے نبی کی بیٹی سے کوئی خطا نہیں ہوئی، درجنوں کے حساب سے حوالے ڈھونڈ رہی ہیں ہم نے، تو وہ لوگ بھی حوالے ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں نبی سے خطا ہوئی، نبی کی بیٹی سے خطا ہوئی، فلاں نے لکھا یہ خطا ہوئی۔ تو ذرا خود بتائیے ہماری کوششیں زیادہ آپ کو ٹھیک لگتی ہیں یا جو رسول کی بیٹی کے لیے یا انبیاء کی خطائیں ڈھونڈنے کے اوپر جن کا مشن ہے، اور پوری ٹیمیں لائبریریوں میں بیٹھ کر صرف یہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ کون سی عبارت سے خطا نکلتی ہے؟ بس فیصلہ آپ پہ، اس کو ذرا تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی۔ اب مفتی حنیف قریشی صاحب کا میں نہ تو کوئی وکیل ہوں، میں پہلے اس بات کو بہت زیادہ وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ ہماری اپنی مفتی حنیف قریشی صاحب کے خلاف ویڈیوز موجود ہیں، لیکن جہاں کوئی بندہ صحیح بات کرتا ہے تو الحمدللہ ہم اس کے دفاع میں کھڑے ہیں، وہ چاہے مفتی اسحاق مرحوم ہو، چاہے مرزا انجینئر ہو، چاہے مفتی حنیف قریشی ہو، چاہے حسن اللہ یاری ہو، وہ کوئی بھی ہے، جس سے بھی ہمارا اختلاف ہے، اگر اس نے صحیح بات کی تو ہم الحمدللہ سب سے پہلے اس کا دفاع کریں گے۔ یہ اس میں سب سے بڑا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، ہم محبت اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے قائل ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی افتراق کا راستہ نہیں دکھایا۔ اب مولوی اشرف جلالی کے جو شاگرد ہیں وہ اس بات پر بضد ہیں کہ آج 26 دسمبر کو جس طرح 26 نومبر کو مرزا انجینئر کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، اب وہ 26 دسمبر کو کہہ رہے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ہی سیٹ اپ ہو، جب مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کی شکست کا اعلان کر دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اور وہ ایک نعمانی کر کے کوئی یہ اشرف جلالی کا شاگرد ہے، وہ آپ یقین کریں اس کی ویڈیوز میں نے دیکھی، خدا کی قسم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس بیچارے نے کبھی اسکول کی بھی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے بولنے کے ایکسنٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مناظرے میں کیا جھنڈے گاڑے گا۔ جی مفتی صاحب آپ باغ رہے ہیں، آپ کو شکست ہوگی، یعنی کہ اس طرح جس بیچارے کو ابھی تک اردو صحیح پڑھنا نہ آ رہی ہو، جسے اردو بولنا نہ آتی ہو، وہ کیا مذہب کا ترجمان بن کے سامنے آئے گا؟ رہ گیا یہ بہانہ کہ مولوی اشرف جلالی صاحب اس ٹائم علیل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں،
تو جب وہ ناصبی ٹھیک ہوگا تب تو وہ مناظرہ کر سکتا ہے نا, اس کی کوئی ٹانگ تو نہیں کاٹی گئی شوگر کی وجہ سے. خیر, کیونکہ میرا اپنا اس گروپ کے ساتھ الحمدللہ بہت زیادہ ٹاکرا رہا ہے, اور ان کا ایک وہ کامل نام کا کوئی ایک ناصبی تھا, الحمدللہ ہم نے مناظرے میں اس کے منہ سے یہ ثابت کروایا تھا کہ احمد رضا خان بریلوی قرآن کا مخالف اور کافر ہے. الحمدللہ اس نے جا بجا ہمارے پوائنٹس قبول کیے تھے مناظرے کے دوران. اور عجیب, یعنی کہ آپ یہی کہہ لیں کہ ٹائم ضائع کرنے والی بات تھی اس کے ساتھ بحث کر کے, اسے آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے. تو سامعین گرامی قدر, سب سے پہلے تو مفتی حنیف قریشی صاحب کے لحاظ سے بات کریں کہ قریشی صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ عموماً کہ یہ رافضی ہیں, تو ان کے بارے میں اس بات کی ذرا میں تردید کرتا چلوں. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی کتاب میرے پاس موجود ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, ٹھیک ہے جی. اور یہ حنیف قریشی صاحب نے لکھی ہی کتاب اس موضوع پہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب کے سارے عقائد احمد رضا بریلوی صاحب کے عقائد سے میچ کرتے ہیں. اس میں جا بجا فتاوی رضوی اور دیگر رسائل احمد رضا خان بریلوی اور دیگر ائمہ اہل سنت کی عبارات موجود ہیں جو مزید تائید میں پیش کی جاتی. یہ بات بالکل واضح ہے. جبکہ سامعین گرامی قدر, مولوی اشرف جلالی کے لحاظ سے اہل سنت نے اتفاقی طور پر یہ کتاب منظر عام پر رکھی ہے, فتنہ خطائیہ. جب سے اس ملعون نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پر بکواس کی تھی, تب سے اس کے خلاف تمام علماء نے بالاتفاق یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ فتنہ ہے, یہ خارجی ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مکتب اہل سنت میں. اور عزیزم دکتور حافظ محمد صداقت فریدی صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے اس کے رد پہ پوری کتاب لکھی ہے باقاعدہ, جو اس وقت فقیر کے سامنے موجود ہے, عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور قرآن عظیم. انہوں نے قرآن سے دلائل دیے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے معصومہ ہونے پہ. اس طرح یعنی کہ ان چیزوں کو فٹن رکھا گیا ہے. پھر سامعین گرامی قدر, مولوی اشرف جلالی نے جو معاذ اللہ بکواس کی تھی کہ وہ خطا پر تھیں نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشد, وہ اس کتاب سے کی تھی, پیر مہر علی صاحب کی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. اور اس کتاب کو میرا چیلنج ہے, آپ پوری یہ کتاب پڑھ لیں. ویسے تو چھوٹی سی بک ہے, یہ اتنی بڑی نہیں ہے, یہ میکس آپ کہہ لیں راؤنڈ اباؤٹ 90 to 91 پیجز میکس, یہ 100 صفحے کی بھی کتاب نہیں ہے. سامعین گرامی قدر, اس کتاب کو آپ پڑھیں. یہ جو جملہ اس نے اشرف جلالی بدبخت نے کہا تھا کہ معاذ اللہ خطا پر تھیں نعوذ باللہ من ذالک, مجھے پوری تصفیہ سے یہ جملہ کوئی نکال کے دے دے. الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ وہیں ٹھپ ہو گیا تھا جب اس نے جھوٹا حوالہ دیا تھا. جس بندے میں عدالت نام کی چیز ہی نہ ہو, وہ مناظرے کے لیے کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کسی کو. اور دوسرا, حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ابھی, وہ مناظرے کا چیلنج کس کو دے رہے ہیں؟ اشرف جلالی کو. اور آگ کس کو لگ گئی ہے؟ اشرف جلالی کے شاگردوں کو. یا تو پہلے تم اپنا لیول, اپنی ویورشپ اور اپنی دیگر چیزیں اس پوائنٹ پر لے کر آؤ جو حنیف قریشی صاحب کی ہے, پھر وہ تمہارے ساتھ ٹاکرے میں بیٹھے. جب وہ تمہارے ادارے کے بانی کو بلا رہا ہے تو اپنے بانی کو سامنے لے کے آؤ. بیمار ہے کوئی بات نہیں, ڈیلے کر دو, بعد میں ہو جائے گا. اور قریشی صاحب کی جو ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بالکل بجا دعویٰ ہے. حنیف قریشی نے یہ کب کہا ہے کہ وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پر اگر مناظرہ کرنا ہے تو وہ اسی علالت کے ضمن میں آ کے ہی مناظرہ کرے. ایک 10 20 30 سیکنڈ کی بیڈ پہ لیٹے لیٹے ویڈیو بیان وہ دے دے کہ ہاں میں مناظرہ کروں گا, بس مجھے ذرا فٹ اپ ہونے دو, میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں, میری علالت تھم جائے, اس کے بعد آ کے مناظرہ ہو جائے گا. تو بار بار یہ کہنا کہ نہیں جی حنیف قریشی صاحب آپ باگ رہے ہیں, آپ باگ رہیں گے. خیر سامعین گرامی قدر, اب ذرا ہم بات کر لیں اشرف جلالی کی محبت صحابہ پہ, اور حضرت ابو بکر کے لحاظ سے بھی کچھ ایک آدھ باتیں کر لیں, کیونکہ اس بندے نے پورا کلین بولڈ کیا ہے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو, اور حضرت ابو بکر کو بھی ایضاً. میں لیکن اس سے بھی پہلے ایک آدھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں فقہی لحاظ سے, تاکہ ان کو کہیں بھاگنے کا موقع نہ ملے. یہ سامعین گرامی قدر, میرے پاس ان کے غزالی دوراں روضی زماں احمد سعید صاحب کی کتاب الحق المبین اس وقت موجود ہے, اور یہ پوری کتاب اسی عنوان پہ لکھی گئی ہے کہ گستاخی کی تعویل کرنا بھی گستاخی ہے. گستاخی کی تعویل ممکن ہی نہیں ہے, جو گستاخی کی تعویل کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے, گستاخی کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی سامعین. دوسرا کہ گستاخی سے توبہ کا کیا معیار ہے اور ساری چیزیں کس طرح فٹن آتی ہیں, یہ میرے پاس اس وقت قاضی محمد ایوب صاحب کا موجود ہے, فتاوی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ. اس میں صفحہ نمبر 46 پہ
بالکل واضح عبارت موجود ہے، اگر جہالت اور لا علمی کی بنا پر ایسا ہو جائے تو پھر توبہ کے بعد وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات۔ لیکن کیونکہ اس سے یہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکلے ہیں، لہٰذا اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ توبہ اور تجدید اسلام کرنے کے بعد تعزیراً اسے تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ تجدید اسلام، توبہ، نکاح کی تجدید، اللہ اکبر۔ اشرف جلالی کے اوپر یہ سارے فتوے لگ چکے ہیں الحمدللہ، یہ آپ کے سامنے بالکل واضح بات ہے۔ دکھانے کو اور بھی سامعین گرامی قدر، دکھانے کو اور بھی بہت ساری عبارتیں ہیں۔ جو گستاخ ہو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو تجدید اسلام بھی کرنا پڑتی ہے۔ مناظرہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنے مولوی جلالی صاحب سے ناسبیو جا کے کہو کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے، پہلے وہ اپنی بڈھی سے نکاح دوبارہ کرے، مناظرہ تو دور کی بات ہے۔ تمہارے اصول کے مطابق تمہارے بابا جی اپنے یہ فتاویٰ کے اندر لکھ رہے ہیں، پہلے اشرف جلالی کا تجدید ایمان تو کرو۔ تماشا بنا کے رکھ دیے جی مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ بابا تمہارا اس ٹائم ہاسپٹل میں بیٹھا ٹیکے لگوا رہا ہے اور کہہ رہے ہو کہ جی ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے، کمال ہے۔ خیر، تو سامعین گرامی قدر، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ مولوی جلالی کبھی بھی مناظرہ کرنے کے لیے حامی نہیں بھرے گا، اسے پتہ ہے کہ اگر حنیف قریشی کے سامنے آ گئے اس کی کیا حالت ہونی ہے۔ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس اشرف جلالی کی 2 کتب موجود ہیں، اور اب میں دیکھوں گا کہ یہ اشرف جلالی کا دفاع کرتے ہیں یا صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 5 فہم دین میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 87 پہ یہاں پہ بالکل واضح لکھا صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے اس میں بھی تغیر آیا اور احکام بدلتے گئے، پہلے کی طرح وہ احکام نہ رہے۔ سبحان اللہ، صحابہ نے دین بدلا، صحابہ نے دین کے احکام بدل دیے۔ سامعین، یہ مولوی جلالی صاحب کی آپ نے عبارت دیکھ لی ہے، صحابہ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت نہیں کی بلکہ دین کے احکام ہی بدل دیے۔ امپریسو۔ خیر، اب چلتے ہیں جی جلالی صاحب کی ایک اور کتاب، یہ خطبات جلالی جلد نمبر 1 میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ اس میں صفحہ نمبر 412 پہ اس نے بالکل واضح یہاں پر کہا، اسی لیے صدیق اکبر کا پہلا فتویٰ منکرین زکوٰۃ کے خلاف ان کی گردن اتارنے کا تھا۔ وہ منکرین زکوٰۃ کلمہ گو ہی نہیں تھے بلکہ ان میں وہ بھی تھے جنہیں بظاہر کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے صحابہ کی گردنیں اتروائیں، سبحان اللہ۔ کس بات پہ؟ ایک فقہی اختلاف پہ، صرف ایک فقہی اختلاف پہ، زکوٰۃ کی نوعیت کے تعین پہ انہوں نے صحابہ کی گردنیں اتروا دیں۔ بہت اچھے سامعین گرامی قدر، وہ الحمدللہ ہم اس پہ پوری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ کر چکے ہیں۔ یہ خالد بن ولید کی جو حرکتیں تھیں، جو اس نے صحابی رسول جناب مالک ابن نویرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے حرکات کی تھیں، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے خالد بن ولید کی اصلیت کے لحاظ سے، اسی چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، تو صحابہ نے اپنے دور میں دین بدلا اور حضرت ابوبکر نے صحابہ کی گردنیں اڑوائیں۔ یہ عبارات ہیں جلالی کی اپنی کتاب میں، اشرف جلالی ملعون کی، اس نے خود اپنی کتاب میں یہ عبارات لکھی ہیں۔ اور ان لوگوں نے، مفتی حنیف قریشی تو چلیں ایک بریلویوں کے عالم ہیں، وہ بیچارے سادہ سا اینکر ہیں، وہ ہمارے بھائی اویس ربانی صاحب حفظہ اللہ، وہ ایک سادہ سا بیچارہ اینکر بندہ ہے، ان کو بھی پکڑ کے اندر گھسیٹ رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی نہ بھاگیں، آپ بھی مناظرہ کریں، یہ وہ، یعنی کہ جس طرح انہوں نے وہ جہلم اکیڈمی کے بعد منگول جیلمی کا انتظار کیا تھا کہ آئے بھائی مناظرہ کرے، اب یہ وہی سین چاہ رہے ہیں کہ ہم اب حنیف قریشی کو اس طرح وائنڈ اپ کریں۔ سبحان اللہ۔ اب منگول جیلمی اور حنیف قریشی میں ویسے ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ حنیف قریشی صاحب مدرس اور منگول جیلمی کو درس کی کتابوں میں سے دال کا بھی نہیں پتہ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو خیر، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، میں حنیف قریشی صاحب سے درجنوں اختلافات رکھتا ہوں، ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہی عقیدہ امامت و خلافت پر ہے اور دیگر معاملات پہ بھی، لیکن اس کے باوجود جو بندہ حق بجانب ہو الحمدللہ فقیر اس کا دفاع کرتا ہے۔ تو اب ان عبارات پہ، جس طرح لفظ خطا پہ معاذ اللہ اس نے جلالی نے اور اس کی پوری کیبنٹ نے نعوذ باللہ من ذالک بکواسات کی اور تعویلیں گھڑنے کی کوشش کی، اب ڈیفینیٹلی ان پر بھی کوئی تعویلیں گھڑے گا۔ صحابہ کو دین کے احکام بدلنے والا لکھ دیا، اور دوسری جگہ اصحاب کو منکرین زکوٰۃ بھی لکھ دیا، اور یہ کہہ دیا حضرت ابوبکر نے ان کی گردنیں اڑوائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے سری لفظ پہ کیا کوئی تعویل سنی جا سکتی ہے؟ احمد رضا بریلوی سے پوچھتا ہوں، اور اب میں دیکھتا ہوں اصلی بریلوی یہ ہے یا احمد رضا بریلوی ہے۔ یہ میرے پاس قدیمی چاپ موجود ہے، تمہید ایمان، احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، صفحہ نمبر 37 پہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بالکل واضح یہاں پر لکھا، سری لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا۔ ٹھیک ہے جی،
صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا. بالکل واضح احمد رضا بریلوی نے اپنی کتاب میں کہا ہے. سامعین محتشم، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اشرف جلالی بریلوی مسلک کا بانی ہے یا احمد رضا خان محدث بریلی؟ اب احمد رضا بریلوی کو انہوں نے ماننا ہے یا پھر اشرف جلالی کو ماننا ہے، میں اب اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ایسے جاہل ہٹ دھرم اور ناکارہ قسم کے لوگوں سے اول تو مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی مستقل گستاخیاں کر رہے تھے، یہ بھی اور اس کے چیلے چپاٹے بھی، لہٰذا حنیف قریشی صاحب نے اسے مناظرے کا چیلنج دیا. اور مولوی اشرف جلالی کے ایک شاگرد کو تو الحمدللہ ہم نے چت کر دیا ہے. باقی جتنے بھی شاگرد ہیں، کیونکہ یہ صرف حنیف قریشی اور جلالی کا تنازع نہیں ہے، یہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے حق کی بات ہے، میری بی بی کی ذات کی بات ہے. اس پہ میں اشرف جلالی کے سارے شاگردوں کو باغ فدق پہ، تقسیم فدق پہ، خلافت و امامت کے عقیدے پہ کھلا اوپن شٹ مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. ایک بندہ تو الحمدللہ ان کا ہم نے پکڑ کے ٹا دیا، باقی بھی جسے شوق ہو وہ آئے. میں اشرف جلالی کی کتابوں سے تمہارے اکابرین کی اوقات نکال کے تمہارے سامنے رکھوں گا. اگر فیس ٹو فیس کرنا ہے تب بھی ہم حاضر ہیں، آن لائن کرنا ہے تب تو 100% حاضر ہیں. ٹھیک ہے، حنیف قریشی کو اور اشرف جلالی کو آپس میں نبڑنے دو. تم میرے پاس آؤ، جیسے تمہارا ایک وہ کامل بریلوی، اسے نانی یاد کروائی تھی، اب تمہاری باری ہے، آ جاؤ. اور کسی مسئلے پر اگر مناظرہ کرنا ہے جو اہل بیت سے ریلیٹڈ نہ ہو تو کرتے رہو، جسے مرضی پکڑ کے یہ مناظرے کے لیے دعوت دو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پہ اگر بات کرو گے تو پھر بھائی ہم بمبو دیں گے، جو سیدھی بات ہے. دیٹس آل سامعین گرامی قدر.